ہمارے ہاں بھی بعض انتہا پسند حضرات کا جو طرز عمل ہے اس کی صحت تصحیح کے لیے یہاں سے ایک نکتہ مل رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی مبتدعین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، قبروں کو پوجنے والے بھی ہیں، طرح طرح کے عقیدے رکھنے والے اولیاء اللہ کے بارے میں بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود وہ امت سے علیحدہ نہیں ہوں گے، وہ امت محمد کا حصہ ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جیسے کہ حضرت مسیح کی امت میں شمار کیے گئے ہیں وہ لوگ، ان پر ایمان لانے والوں کے کھاتے میں درج ہوئے ہیں وہ لوگ، اگرچہ وہ مبتدعین تھے، اگرچہ انہوں نے بدترین شرک ایجاد کیا، انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن ماننے والے تھے مسیح علیہ السلام کے، لہذا وہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ میں الَّذِينَ آمَنُوا کے تحت درج ہوئے ہیں۔ اس کو میں پہلے ایک اور دلیل سے بھی بیان کرتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہے بعض حضرات، وہ جماعت المسلمین بھی ہے، اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کی حزب اللہ، ان کے کزن کی حزب اللہ، یہ کچھ گروہ ہیں ہمارے ہاں۔ اور اہل حدیث میں بھی جن حضرات کو کچھ زیادہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں ان کی حمیت جو ہے وہ زیادہ بیدار ہو جاتی ہے، پھر شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مشرکین ہیں، لہذا انہیں کافر قرار دو، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہیں، یا یہ کہ کم سے کم ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ مسجد میں لکھا ہوا یا محمد، اب اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ان سب کے ضمن میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیے ایک چیز جو شریعت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے کفار کی دو کیٹیگریز بنا دی ہیں، ایک کفار مشرکین میں سے، ایک کفار اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب کے کفار کا درجہ مختلف رکھا ہے کفار مشرکین سے۔ ان کی عورتوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں جو حلال ہو، باقی ان کا تو مشرکین کا تو حلال کھانا بھی آپ نہیں کھا سکتے، بکری بھی انہوں نے ذبح کی ہے، پتہ نہیں کس کا نام لے کر ذبح کی ہوگی، کیسے ہم کھا لیں؟ لیکن ان کا کھانا اگر وہ حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ طعامہم حل لکم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ فی نفسہ ہی بھی حلال ہو، یہ نہیں کہ ان کے سور کو آپ اپنے اوپر حلال کر بیٹھیں، معاذ اللہ۔ تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ایک فرق کر رہا ہے قرآن۔ حالانکہ یہود کے بارے میں کہا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بدترین شرک کا الزام قرآن عائد کر رہا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن اس کے باوجود ان کی کیٹیگری علیحدہ رکھی ہے۔ تو مشرکین اہل کتاب اور مشرکین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین کیٹیگریز ہوں گی۔ ہمارے ہاں بھی مشرک ہیں، مبتدعین ہیں، امت محمد میں شامل رہیں گے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے لیگل حقوق برقرار رہیں گے جب تک کہ کفر بواہ نہ ہو جائے، جب تک کہ کہیں آپ تکفیر نہ کر سکے ان کی۔ so long as you accept them as Muslims، ان کے سارے قانونی دستوری حقوق، سماجی حقوق برقرار رہیں گے، اور مسلمان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہ فاسق ہو یا فاجر ہو، کوئی بھی ہو، بر او فاجر، نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے اصل میں ایک اہم بات کہ اصل میں ایمان کا دار و مدار ایمان بالرسالت پر ہے۔ یہ میں حقیقت ایمان کے ضمن میں بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان کی جڑ ہے ایمان باللہ، عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالآخرہ، لیکن قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ امت بنتی ہے رسالت کی بنیاد پر، لہذا چاہے مبتدعین ہوں، چاہے مشرکانہ اوہام میں مبتلا لوگ ہوں، چاہے عملی اعتبار سے فساق و فجار ہوں، جو محمد کو ماننے والے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی بات کریں جیسے قادیانیوں نے کی ہے کہ ایک نئی نبوت ہی کا اقرار کر لیا، ان کی تکفیر پر امت متحد ہو گئی۔ جب تک اس ایکسٹریم کو کوئی معاملہ نہیں جاتا، آپ کو اختلاف ہو، آپ ان کو فہمائش بھی کیجئے، تبلیغ بھی کیجئے، صحیح بات انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس میں مار کھانی پڑے تو مار بھی کھائیے، لیکن کافر قرار نہیں دے رہے تو وہ امت محمد کا جز شمار ہوں گے، اپنے فسق یا فجور کی وجہ سے یا اپنے کچھ عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے وہ خارج نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی دوسری دلیل ہمیں یہاں سے مل گئی۔ تاریخی واقعات اور قرآن کے بیان کو جب آپ جوڑیں گے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ایک گروہ نے کفر کیا، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے تائید کی، نصرت فرمائی، مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہو گئے وہی غالب۔